ثالثی یا مصالحات، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے میڈیشن۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ ملکوں، گروہوں یا تنظیموں کے درمیان تنازعات کو ختم کرنے کے لیے تیسرا ملک، ادارہ یا افراد مل کر جب تنازعات کو ختم کرتے ہیں یا اس میں کمی لاتے ہیں تو اسے مصالحات یا ثالثی یا میڈیشن کہا جاتا ہے۔ مثلا اقوام متحدہ اور دنیا کے بڑے ملک کسی بھی بین الاقوامی تنازع کو نیوٹرل بن کر یا اپنا اصل و رسوخ استعمال کر کے حل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ثالثی یا مصالحات جو ہوتی ہے یہ کامیاب بھی ہوتی ہے اور ناکام بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو ٹیبل پہ لانے سے پہلے ان کے درمیان کچھ باتیں کچھ طے ہو جاتی ہیں، اس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں، یعنی بیچ میں کچھ لوگ پڑھ کر اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں آج کل جس طریقے سے یہ لانگ مارچ پاکستان میں ہو رہا ہے، عمران خان کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی انتشار نہ ہو، تو یہ لانگ مارچ بھی ختم ہو جائے، گورنمنٹ بھی بچ جائے اور ان کے درمیان ایک راضی نامے کی کیفیت۔ تو اس کے لیے جی خفیہ طور پر دونوں پارٹیوں کو منانے کے لیے کچھ لوگ کام کرتے ہیں۔ اب ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں تو ثالثی یا یہ مصالحات کی تشریح اور مثالیں ہم دیتے ہیں تو دنیا میں بہت سے ملکوں کے تنازعات مصالحات یا ثالثی کی وجہ سے حل ہوئے ہیں یا ان میں کمی لائی گئی ہے۔ دیکھیں جی، یہ اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، ہم پہلے اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسرائیل اور شام کا دریائے اردن کے پانی پر تنازع ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کے درمیان علاقے پر بھی تنازع ہوا۔ اسی طریقے سے شام، مصر، لبنان اور اردن کے اسرائیل سے اختلافات ہیں۔ 1967 میں عرب اسرائیل 6 دن کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں عرب کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، خاص کر مصر جو تھا اس کی تو فضائی قوت ہی ختم کر دی گئی تھی، اس سے مصر کو بہت نقصان ہوا تھا۔ اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس، دریائے اردن کے مغربی کنارے اور گولان کے جو پہاڑیاں ہیں ان پہ قبضہ کر لیا۔ اب 1967 میں اقوام متحدہ کی یہ قرارداد نمبر 242 ہے، اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ اسرائیل نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہے اسے خالی کرے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی، اور وہ شرط یہ تھی کہ یہ تو خالی کرے گا لیکن عرب ملک جو ہیں یہ بھی جو ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس طرح اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن بعد میں دیکھیں 1994-95 میں اسی اقوام متحدہ نے اور دنیا کے ملکوں نے کردار ادا کر کے اسرائیل کو اور یہ فلسطینی جو تنظیم تھی PLO، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا اور ایک فلسطین کی جو کچھ علاقے تھے فلسطین کے ان میں ان کو خود مختاری دی گئی، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ تو اس طرح یہ یعنی ثالثی یا مصالحات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوا، حل تو نہیں ہوا لیکن کچھ اس میں کمی آ گئی۔ اقوام متحدہ اور طاقتور ممالک نے دنیا میں بہت سے مسئلے حل کیے ہیں۔ مشرقی تیمور کا دیکھیں مسئلہ ہے انڈونیشیا، کیا وہ چھوٹا سا علاقہ تھا، گڑبڑ تھی تو اس کو الگ ملک بنا دیا گیا۔ اسی طرح آئر لینڈ کا مسئلہ حل ہوا، یعنی دنیا میں کئی ممالک ہیں۔ اسی طرح کویت پہ قبضہ کر لیا تھا عراق نے، تو پوری دنیا کے ملکوں نے، یہ ہے ثالثی تو نہیں تھی، بائی فورس اس کو کیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر خلوص ہو، دیانتداری ہو اور جو ملک جو ہیں وہ بھی امن چاہتے ہوں اور وہ راضی نامے کی طرف مائل ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مسئلے حل نہ ہوں، یہ حل ہو سکتے ہیں لیکن اس میں اخلاص ضروری ہے۔ تو یہ جی آج ہمارا ٹاپک تھا، یعنی ثالثی یا مصالحات میں نے بتایا ہوتی کیا ہے اور آج دنیا میں اس سے مسئلے، اس سے گاؤں کی سطح پر بھی مسئلے، جرگہ جیسے ہمارا سسٹم ہے
اور اس میں جرگے سے پہلے ایک بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے. کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو مل کے پہلے باتیں طے کر لیتے ہیں, بعد میں پھر جرگہ بیٹھتا ہے, مسئلہ حل ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آج کا یہ شارٹ سا ٹاپک تھا.